نہ کرو. Music is an art. Music is mathematics. And music is science. Science اس لیے کہ اس کے اندر فریکوینسی موجود ہے. Mathematics اس لیے کہ اس میں تال موجود ہے, گنتیاں موجود ہیں. 8 ماترے کی تال, 10 ماترے کی تال, 6 ماترے کی تال. And art اس لیے کہ with the help of rhythm and melody you are expressing yourself. آج جانے کے ضد نہ کرو. میں سمجھتا ہوں میرے بچپن سے ہی فنون لطیفہ کی طرف میری طبیعت مائل تھی. کوئی اچھی آواز سنتا مجھے بھی اچھی لگتی. لوگ آرٹ کی طرف بچوں کو جانے نہیں دیا کرتے تھے. ہمارے گھر میں کیا, محلے میں, شہر میں, سارے ملک میں یہ تھا کہ میوزک جو ہے وہ کوئی رسپیکٹیبل چیز نہیں ہے. اور مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا کرتا تھا. ہم گھنٹوں بیٹھ کر قوالی سنتے ہیں, مہندی حسن صاحب کو سنتے ہیں, روشن آرا بیگم صاحبہ کو سنتے ہیں, ادھر لتا منگیشکر کو سنتے ہیں, غلام علی صاحب کو سنتے ہیں. تو پھر میوزک کو برا کیوں کہتے ہیں؟ واٹس رانگ وتھ دس؟ اور موسیقی تو فطرت کے اندر موجود ہے. ہمارا چلنا پھرنا یہ بھی میوزک ہے. دیر از ردم ان اٹ. سورج کا نکلنا, سورج کا غروب ہو جانا, یہ ردم ہے. چاند کا نکلنا ایک خاص وقت پر اور پھر ڈوب جانا, اور پھر 28 دنوں کے بعد پھر رنگ آنا, یہ بھی. تو موسم, سردی, گرمی, خزاں, بہار, دس از آل میوزک. تم کو اپنی قسم جان جان, بات اتنی میری مان لو. میں نے کسی کو ہارمونیم پہ بہت اچھا بجاتے ہوئے دیکھا, تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہمارے گھر میں اسٹور میں مجھے صندوقوں کے علاوہ ایک عجیب سا باکس نظر آیا ہے. کہ ہاں بیٹا وہ ہارمونیم ہے. میں نے اس کو نکالا اور دیکھا اس کو. میں نے, چونکہ مجھے مصوری کا شوق تھا, جو سینس آف سیمیٹری ہے وہ تو سمجھ میں آتا تھا. جیسے ہی میں نے دیکھا کہ 2 بلیکس 3 بلیکس 2 بلیکس 3 بلیکس, مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوور آکٹیو ہے, یہ مڈل آکٹیو ہے, یہ ہائی آکٹیو ہے. اور اس طریقے سے میں نے کچھ سر نکالے, وہ بجنے شروع ہو گئے. جب آواز اندر گھر میں پہنچی تو بہن بھائی اور والدہ آئیں. میں نے کہا ارے تمہیں کیسے بجانا آ گیا؟ میں نے کہا ایسے ہی میں نے خود چھڑا بجنے لگا. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں. پھر میں نے ایک صاحب کو, جن کو میں نے بہت اچھا بجاتے ہوئے سنا تھا, ان کے پاس گیا. ان سے میں نے کہا میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا بات سنو, میوزک از ناٹ یور کپ آف ٹی. تم اپنا یہاں وقت ضائع کر رہے ہو, تو کچھ اور کام کرو, اس کو چھوڑ دو. میں پھر وہاں نہیں گیا. اور جب میں گھر واپس آ رہا تھا اپنی سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا, سوچ رہا تھا کہ استاد نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو غالباً ٹھیک ہی کہا ہوگا. لیکن پھر ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے من میں جو آگ ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے. تو پھر میں خود ہی شروع ہو گیا. پھر میں نے کتابیں حاصل کی موسیقی کی, کلاسیکل میوزک کی. پھر میں نے ویسٹرن میوزک کی طرف بھی اس طرح بھی رجحان ہوا. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. پھر ہم حیدرآباد سے کراچی آ گئے, کالج جوائن کیا, اور پھر حلقہ احباب بڑھ گیا. ہوتے ہوتے ہم گراموفون کمپنی HMV میں پہنچ گئے. وہاں ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی, طلعت محمود, فردوسی بیگم, SB جون وغیرہ. پھر وہیں ملاقات ہماری وحید مراد سے ہو گئی, اور وحید مراد نے کہا سہیل میں ایک فلم بنا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم اس پہ میوزک دو. اور اس طریقے سے میرا سفر یہاں سے فلم کی طرف چل نکلا. اور خاص طور پہ وہ گیت اکیلے نہ جانا, جس سے ہم بھی بہت مشہور ہوئے. وحید بھی, زیبا بھی, رشدی بھی, پرویز ملک بھی, مسرور انور بھی. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. وحید مراد صاحب کی ایک فلم تھی احسان, اس میں ایک گانا تھا جس کو مہندی حسن صاحب نے گایا. میں نے ان کو یاد کرایا. تو جب ہم ریہرسل کر رہے تھے تو 2-3 گھنٹے میں انہوں نے یاد کر لیا. تو میں نے کہا خان صاحب پھر کیا خیال ہے, کل یا پرسوں ریکارڈنگ رکھ لیں؟ کہنے لگے رانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا, یہ تو گانا میں نے ابھی چکھا ہے, ابھی 3-4 دن تو اور ریہرسل کیجیے تاکہ میں اس کو پکا لوں اور بالکل مانوس ہو جاؤں اس راگ سے, اس غزل سے, ان شعروں سے, ان الفاظ سے, تب کہیں جا کے میں اس کو صحیح طریقے سے گا سکوں گا. تو یہ تھی لگن.
ایک نئے موڑ پہ لے آئے ہیں حالات مجھے. اور جب میں نے انڈسٹری چھوڑی تو بھتیجا جی جس فلم کی میں اوپننگ میں نے کی ابھی وہ ٹیسٹ ٹیک ہوئی تھی, سب لوگوں نے تالی بجائی. تھوڑی دیر میں دیکھا میں نے کہ میں نے میوزیشین سے کہا چلیں بیٹھے لیٹس ڈو دی ریکارڈنگ ناؤ, دس واز جسٹ اے ٹیسٹ ریکارڈنگ. کلیئر ویل سنس ایوری بڈی کلیپڈ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ گانا اوکے ہو گیا ہے. میں نے کہا میں ڈیڈ آئی سے اوکے, نہیں آپ نے کہا تو نہیں. تو پھر تو میوزیشین یہ سمجھے کہ آپ نے پیک اپ کرا دیا تو چلے گئے وہ. تو میں نے کہا آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ریکارڈ وداؤٹ دوز میوزیشینس, ویل ہیو ٹو ری ریکارڈ دس. میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا دس از دی ٹرننگ پوائنٹ آف دی فلم انڈسٹری. اب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. جب ان کو میوزیشینوں کو 36 روپے ملتے تھے گانے کے, یہ 3 ریہرسلیں کرتے تھے. آج ان کو 200 روپے مل رہے ہیں اور وہ اٹھ کے چلے گئے بغیر ہم سے پوچھے ہوئے. اس کے معنی یہ ہے کہ اب لوگ ان کام میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. فلمی صنعت کی اگر ہم بات کریں تو جس زمانے میں آپ کا نام آتا ہے, آپ کے ساتھ جو نام جڑے دکھائی دیتے ہیں اس میں وحید مراد کا نام ہے, مسرور انور کا نام ہے, پرویز ملک کا نام ہے. کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اس کے بعد سے ہمیں کبھی اس قسم کا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اپنی فلم انڈسٹری میں؟ اصل میں فلم انڈسٹری کیا بہت سارے کاموں کے اندر, چاہے وہ آپ کوئی بزنس کریں, یو نیڈ اے کیپٹن اینڈ یو نیڈ اے ٹیم. اور بغیر ٹیم کے آپ کوئی دفتر نہیں چلا سکتے, بلکہ گھر بھی نہیں چلا سکتے. گھر میں بھی ایک کیپٹن کی ضرورت ہے, یا بیبی ہو یا شوہر ہو. جب تک فلم انڈسٹری میں ٹیم ورک کا کانسیپٹ رہا اس وقت تک فلم انڈسٹری فلرش کرتی رہی. اچھی اچھی فلمیں بنی, باجی, بدنام, ارمان, زرقا اور قاتل, گمنام. لیکن جیسے ہی یہ خیال لوگوں کے دلوں میں آنا شروع ہوا کہ یہ تو میری وجہ سے ہے, تو یہ جو میں ہے نا, یہ قدرت کو زیب نہیں دیتی, پسند نہیں آتی اس کو. قدرت کہتی ہے وہ کہو یا تو کہو, میں نہیں. اللہ تعالیٰ میں پسند نہیں کرتا, میں تکبر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ ہوا کہ ایسے لوگ جیسے وحید تھے یا پرویز تھے یا مسرور انور, تو ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ فلمیں جو ہماری ہٹ ہوئی تھیں وہ میری وجہ سے ہٹ ہوئی تھی. اب میں آپ سے کہوں کہ ارمان ہٹ اس لیے ہوئی کہ اس کے اندر میں نے اکیلے نہ جانا کا میوزک دیا تھا, گانا دیا تھا. کسی حد تک شاید یہ صحیح بھی ہو. پہلی بات تو مجھے یہ سوچنا نہیں چاہیے, دوسری بات مجھے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, اور تیسری بات یہ کہ اگر اس پہ زیبانیں ہوتی ہیں اس کے اندر, یا وحید مراد پہ وہ گانا پکچرائز نہ ہوتا, یا جس نے فوٹوگرافی کی تھی وہ نہ ہوتا, جس نے ڈائریکشن دی پرویز ملک وہ نہ ہوتے, تو شاید یہ گانا ایسا نہیں ہوتا. تو میرا سوچنا یہ غلط ہوتا ہے. ایز آئی سیڈ ارلیئر, یہ ٹیم ورک ہے, اس میں ہم سب اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور پھر ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میری بنائی ہوئی ہے. تو ارمان ہماری فلم ہے, وہ جو گانا ہے وہ ہمارا ہے. یہ شہرت جو قدرت نے دی ہے یہ ہم سب کو دی ہے. جتنے لوگ کام کر رہے تھے اس زمانے میں, ان میں سے بہت کم لوگ سنسیئر تھے, بہت کم لوگ آنیسٹ تھے ٹو دی پروفیشنز. سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ بس ایک کے 10 بنا لیں. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا وہ شوق, ہمارا وہ ذوق مجروح ہو رہا ہے, تو میرے خیال ہوا کہ ہمارے بچوں کو بھی ایک میوزیکل ہیلدی فوڈ چاہیے. تو میں نے ان کو نرسری رائمز دی which are more than 1,000 now. دوستی ایسا ناتا سونے سے بھی مہنگا. دوستی ایسا ناتا, دوستی ایسا ناتا, جو سونے سے بھی مہنگا. سنگ سنگ چلتے رہنا اے میری ہرنی, 12 مہینے اسلامی ہجری کے یاد رکھے. اور ہر گیت کے ذریعے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, سکھانے کی کوشش کی. کیا سکھانے کی کوشش کی؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, وہ علم جو ہمارے بزرگوں نے, استادوں نے ہمیں دیا ہے, وہ اس کو ہم ہلکی ہلکی چھوٹی سی کینڈیز کی شکل کے اندر ان کو دیں تاکہ وہ آرام سے اس کو یاد کر لیں. یہ بتائیے گا کہ ایک زمانہ تھا آپ موسیقی تخلیق کرتے تھے اور ایک آج کا زمانہ ہے, تب کے میوزک میں اور آج کے میوزک میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ کیا یہ پازیٹیو ہے یا ہم غلط راہ پہ جا رہے ہیں؟ ایک زمانہ تھا
جب آپ اگر HMV میں اپنا ریکارڈ بنوانا چاہتی تو آپ کا ریکارڈ نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ ایک بورڈ جو کہ وہاں آپ کو اپروو نہ کر دے، اور وہ خود چل کے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ مجھے بھی شروع میں جب میں گیا تو میرے چوکیدار نے اندر نہیں جانے دیا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو خود ہی لکھ رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری کے عروض کیا ہوتے ہیں، سکتہ کیا ہوتا ہے، مصرع گرا ہوا کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں کارڈ کیا ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں راگ کیا ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں سم کیا ہے، خالی کیا ہے، تال کیا ہے، لے کیا ہے۔ جب آپ کسی چیز سے ٹیکنیکلی واقف نہ ہو اور اس کو ٹیکنیکلی پیش بھی کرنا شروع کر دیں، اور پھر جسٹ بیکاز یو ہیپن ٹو بی اے رچ مین's سن، یا آپ کے کچھ تعلقات ہیں اور آپ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور خود ہی جا کے اب بہت سے گھروں میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، بچے بچیاں جو ریکارڈ بنوا رہے ہیں ان کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی شیلف میں بک نہیں رہے، کوئی خرید نہیں رہا ان کو۔ کبھی آپ کو پچھتاوا ہوا کہ آپ نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی؟ ہوا، اس لیے ہوا کہ فلم جو ہے ایک کمپلیٹ میڈیم ہے جس کے اندر سارے آرٹس یکجا ہو جاتے ہیں۔ پینٹنگ ہے، میوزک ہے، ڈیزائننگ ہے، سٹوری رائٹنگ ہے، شاعری ہے، اور ایکٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں ایک میڈیم کے اندر موجود ہیں جس کو آپ کہتے ہیں فلم۔ تو وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وی کین ایکسپریس آور سیلوز انڈیویجولی اینڈ آف کورس لیٹر آن کلیکٹیولی۔ تو وہ ایک میڈیم، ایک پلیٹ فارم چھوٹ گیا۔ میں خوشیاں ڈھونڈنے نکلا تھا، اب ہر دم آہیں بھرتا ہوں، جب پیار میں دو دل ملتے ہیں۔ میں نے ہجرت اپنے بچوں کی وجہ سے کی، حالانکہ میری وہاں دکان سجی ہوئی تھی، میں 3-4 آرگنائزیشنز کا ایڈوائزر تھا، شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کا ڈائریکٹر تھا، کمپوزر تھا، جس کو بچوں سے لے کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ پذیرائی تھی، عزت تھی، پیار تھی، محبت تھا، بہن بھائی تھے، دوست احباب تھے، ایک حلقہ احباب تھا۔ سب چھوڑ کے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر لی، اور ہجرت کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور ان کو گرین پاسپورٹ کے علاوہ ایک اور پاسپورٹ دیا جائے، تاکہ کوئی ان سے یہ نہ پوچھے کہ ہٹ جاؤ، کسی اور کو آنے دو۔ افسوس صرف اتنا ہی ہے کہ وہ گلیاں، وہ شہر، وہ دیس، وہ سونی دھرتی، وہ دکانیں، وہ نکڑ، اسکول، وہ کالج، وہ یونیورسٹی، یہ سب یاد آتا ہے، انڈسٹری بھی یاد آتی ہے، دوست بھی یاد آتے ہیں۔ یہ یادیں ہیں جو آتی ہیں، لیکن پھر کیا کیا جائے، انسان کو وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے عوض آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو آپ جب یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں تو آپ سوچتی ہیں یو ہیونٹ لاسٹ مچ، یو ہیو گینڈ، اور جو آپ نے کھویا ہے وہ دراصل ماضی ہے، اور ماضی آپ کھوتے کہاں ہیں؟ جب آپ چاہیں سوئچ بٹن دبائیں اور جو یادیں آنی شروع ہو جائیں گی، تصویریں بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، وہ سب موجود ہے۔ صرف یہی کہ کاش میں اور دن رہتا وہاں، جو آنے والی نسل کے لیے جب میں کام کر رہا تھا، جو بچوں کے میں پروگرام کر رہا تھا، ان کو میں کچھ اور، ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں کچھ اور چیزیں منتقل کر دیتا، تاکہ آج وہاں جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، کم سے کم آدھی نسل تو ایسی ہوتی جو ایسا کام نہ کرتی۔ تو ہماری قوم بھٹک گئی، ان کو ایک موسیٰ کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی، ایک رہنما کی، رہبر کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہماری انڈسٹری میں بھی ایسے رہبر آئیں گے، ہمارے شو بزنس میں بھی آئیں گے، ہمارے دیس پاکستان میں بھی آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، بلے شاہ کا پاکستان وہ واپس آئے، اور وہ ایسے ہی آئے گا جب آپ، میں، ہم سب مل کے اس کے لیے کام کریں۔ میں کام سے تھکتا نہیں ہوں، نہ کل تھکا نہ آج، مجھ میں الحمدللہ ایسی انرجی ہے کہ آج اگر پاکستان مجھے بلائے گا میں پھر حاضر ہوں، پھر ویسے ہی قومی نغمے شروع ہو جائیں گے، سونی دھرتی ہے، جیو پاکستان، تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے۔